أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ بے شک نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، یعنی اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ شخص جو اللہ کی نازل کردہ ہدایات کو قبول کر کے اپنی زندگی اس کے مطابق کر لیتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، ظلم زیادتی سے بچتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور دوسرا وہ جو صرف اپنے مفادات کے پیچھے ہے اور اپنے مفادات کے لیے ہر طرح کے حربے ہیلے استعمال کرتا ہے، جائز ناجائز، اور دوسروں کے حقوق غصب کر لیتا ہے، ان پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد و پیمان کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں جوڑ کر رکھتے ہیں اور اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کہ جن کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں، عہد توڑتے نہیں، رشتے جوڑتے ہیں، رشتے توڑتے نہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سارے کام کر کے اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ اور یہ جو عہد ہے نا، عہد معاہدے، یہ خرید و فروخت کے بھی ہو سکتے ہیں، اور عام جو چھوٹے چھوٹے عہد ہم کرتے ہیں، میں تمہارے لیے یہ لے آؤں گی، وہ کر دوں گی، اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو نکاح ہے وہ بھی ایک لیگل کانٹریکٹ ہے، اور اس میں جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، خاص طور پر حق مہر ہے یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ اس وقت چلو وقتی طور پہ لکھ دیتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی اماؤنٹس لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جبرن کہتے ہیں معاف کر دو، یا پھر معاف بھی نہیں کرواتے۔ یعنی معافی مانگنا تو مردوں کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے نا، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی مانگے تو طلاق پیش کرتے ہیں۔ یعنی عجیب و غریب ظلم اور عہد توڑنے کی قسمیں ہمارے معاشرے میں
تو یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جو عہد پورے کر کے بھی ڈرتے ہیں، تو یہ تو ان کے برابر نہیں نا کہ جو عہد توڑ کے بھی نہیں ڈرتے. تو یہ ڈرتے کیوں ہے؟ کہ آخرت کی باس پرس نہ ہو، آخرت میں پوچھا نہ جائے، ہم سے حساب نہ لیا جائے. تو اولو الالباب وہ ہیں جو ان صفات کو اپنائیں گے. اور پھر خاص طور پر صلہ رحمی کی بات یہاں پر ہوئی. صلہ رحمی جو ہے وہ قیامت کے دن کے حساب کو آسان کر دے گی. رشتوں کے ساتھ جوڑنا، چاہے وہ اچھا سلوک نہ بھی کرے. اور یہ متقی لوگوں کی روش ہوتی ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر رشتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کیا، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے رہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہے. صبر وہ فائدہ دیتا ہے جو رب کے لیے کیا جائے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، رب کی خاطر، رب کے چہرے کی خاطر. جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کیا کہ اس کی جزا مجھے اللہ سے لینی ہے. کیونکہ صبر انسان مجبوراً بھی کرتا ہے، صبر کے سوا چارہ ہی کیا ہے. اب صبر نہ کرے تو کیا کرے؟ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کے لیے صبر اختیاری ہوتا ہے کہ میں اس پر صبر کروں گی. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مومن کے لیے بہت ضروری بھی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، خوشحال ہو یا تنگ دست ہو. ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور دینا چاہیے. جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر روز انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. تو ڈیلی صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں. اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ ڈیلی آپ ہینڈ اوور کر سکتے ہیں تو وہاں دے دیں، اپنے اکاؤنٹس کے ساتھ باندھ لیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ڈیلی ودرال کرا لیتے ہیں، یہاں کے بینکس میں سہولت موجود ہے، تو وہ آپ کو یاد رہے یا نہ وہ بینک خود آپ کا کام کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے قریب میں کوئی لینے والا ہے، یا پھر آپ مسجد جاتے ہیں روز یا کسی دینی ادارے میں جاتے ہیں، تو آپ کو ڈیلی صدقہ کا موقع مل سکتا ہے. اور اگر نہیں تو اپنے گھر میں ہی ایک چیز ایسی بنا لیں جس میں روز اس نیت سے اپنے مال سے الگ کریں کہ یہ میں نے اللہ کے لیے دے دیا. تو پھر صدقے کی دو بڑی قسمیں ہیں. ایک تو فرضی ہے جیسے زکوٰۃ، عشر وغیرہ، نفقات واجبہ جو انسان پہ خرچ کرنا لازم ہے، اور فرضی صدقات جو ہیں ان کو اعلانیہ کرنا بہتر ہے. اور دوسرے ہے نفلی صدقہ، یہ چھپا کے دینا چاہیے. اور رزق میں سے خرچ کرتے ہیں تو رزق جو ہے نا وہ صرف مال و دولت ہی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہر صلاحیت ہی رزق ہے جو انسان کی جسمانی یا روحانی ضروریات کو پورا کر سکے. اس میں علم اور صحت اور طاقت اور قوت اور صلاحیتیں، سب چیزیں جو آپ کو ملی ہیں وہ شامل ہیں. اور برائی کو بھلائی سے دور کرنے کے دو مطلب ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر کے اس کی تلافی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرے تو یہ اس کا جواب اچھے سے دیتے ہیں. جیسے ایک مثال ہے کہ جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے. یہ ہے اچھا جواب. تو یہ متقی لوگوں کی صفات ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر ان کے لیے مخصوص ہے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی. ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوئے وہ بھی، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے. مومنوں کی 9 صفات بیان کرنے کے بعد جنت کی خوشخبری دی گئی. اور آپ دیکھیے کہ ایک اور خوشخبری کیا ہے کہ نیکی اور تقوی میں رشتہ داروں میں جو جنت کے بلند درجوں تک نہ پہنچ سکیں وہاں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، جن میں آباء و اجداد، ازواج، اولاد شامل ہیں. اوپر والے کو نیچے نہیں کیا جائے گا، نیچے والوں کو اوپر پہنچا دیا جائے گا. ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ مستقل طور پر ان کی وہاں رہائش گاہ ہو جائے گی یا پھر ملاقات ہوتی رہے گی. اور اگر کسی کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے تو اس کے رشتہ دار کام نہیں آ سکیں گے. یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے کہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اگر آپ نیک ہیں اور اولاد نیک نہیں تو وہ نہیں اکٹھے ہوں گے. اللہ سب کو نیک کر دے. اور جنت میں خوشیاں تو ہوں گی، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے بہت اچھا کھانا پکایا ہو، بہت محنت سے، اور آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہو کہ کوئی آئے گا. اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دروازے پہ آئے، دیکھتے ہیں تو آپ کے بچے آ گئے. کیسا لگے گا؟ آپ بہت خوش ہوں گے آپ کہ بچوں کے ساتھ مل کے کھائیں گے. اور اگر اچھے سے اچھا کھانا پکا کے آپ اکیلے کھا رہے ہو تو کیسا ہے؟ تو یہ جنت کی خوشیوں کو دوبالا کر دے گا کہ آپ کے بچے، آپ کے پیارے، وہ آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. تو اس سے یہ بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں زندگی میں صلہ رحمی میں صرف ان کی مادی ضروریات ہی پوری نہیں کرنی، ان کی دینی، اخلاقی، روحانی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. جس نیکی کے راستے پہ آپ خود چل رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لینا ہے. آپ صدقہ کر رہے ہیں، بچوں کو بھی نکالو، سب میں یہ پروجیکٹ کرنے جا رہی ہوں، سب کا حصہ پڑے گا.
اگر آپ ہی ان کو اسپانسر کریں، اپنے بچوں بازو کہتے ہو جاب نہیں ہوتی، آپ ہی دے رہے ہیں، دے کے انہیں کہیں اس میں سے نکالو، اب یہ تمہاری ملکیت ہے، اب اس میں سے نکالو، کرو صدقہ. یعنی یہ نہیں کہ خود ہی خود کریں، ان کو بھی توجہ دلائیں، ان کو بھی احساس دلائیں کہ تم بھی کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بچوں کو گفٹ دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا دیکھو اس میں سے نا اتنے فیصد اللہ کے راستے میں دے دینا، کسی ضرورت مند کو دے دینا، دین کی تبلیغ میں دے دینا. کیوں؟ تاکہ پھر وہ نیکی کے کام میں یہاں ساتھ شریک ہے تو وہاں انجام میں بھی ساتھ شریک ہوں. تو جنت میں خوشیاں اور سلامتی ہی سلامتی ہوگی، لیکن وہ خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی جب آپ کے پیارے آپ سے آ ملیں گے. اور پھر ایک اور خوشی کیا ہوگی؟ جو فرشتے آ کے سلام کریں گے. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے جنت میں سب سے پہلے اللہ کی مخلوق میں سے وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے آنے پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے. ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا، یعنی ان کو آگے کر دیا جاتا تھا، اور وہ اپنی حاجتیں اپنے سینوں میں لے کے مر جاتے تھے. دنیا میں ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئی. خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ انہیں پورا نہیں کر سکتے تھے. اللہ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو، یعنی قیامت کے دن. فرشتے عرض کریں گے کہ ہم آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی مخلوق میں منتخب لوگ، اور آپ ہمیں ان کو سلام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یعنی ہم تو چنے ہوئے ہیں، آپ ان کو سلام کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے لوگ تھے جو صرف میری ہی عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے، ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا، یہ اپنی ضروریات اپنے سینوں میں لیے لیے مر جاتے تھے لیکن انہیں پورا نہیں کر پاتے تھے. چنانچہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے یہ آواز لگائیں گے سلام علیکم بما صبرتم، یعنی کچھ نہیں تھا تمہارے پاس پھر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے. فنعم عقبی الدار. یعنی عام طور پر ہم کہتے ہیں نا ہمیں ملا ہی کیا ہے زندگی میں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم تو بڑے محروم لوگ ہیں، سیلف پٹی کا شکار رہتے ہیں. جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی بہت بھی ہوتا ہے انسان کے پاس اور کبھی کچھ بھی نہیں رہتا. تو ایسی صورت میں جب کچھ بھی نہ رہے تو بھی صبر. کبھی کبھی انسان مالی نقصان سے گزرتا ہے، کبھی انسان صحت کے کسی مسئلے میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو ان سارے حالات میں جو بھی ناپسندیدہ صورتحال، جو بھی ناپسندیدہ، میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کا بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب اس کو کوئی نہ کوئی چیز بری لگ جائے. لگتی ہے نا؟ وہ دراصل ہمارے درجے بڑھانے کے لیے ایک اپرچونٹی آتی ہے کہ ہم اب اس پہ کرتے کیا ہے، ہمارا ری ایکشن کیا ہے، پاس ہوئے یا فیل ہوئے، صبر کیا یا نہیں کیا، اور اگر کر لیا اوپر چلو اگلے درجے پہ آ جاؤ. اب اگلا ایک اور ٹیسٹ ہے، وہ ہرڈل ریس ہوتی ہے نا. ہم بھی ایک ریس لگا رہے ہیں لیکن اس ریس میں اتنی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی رکتے نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جنتوں میں اکٹھا کر دے، اپنے عرش کے سائے تلے جمع کر دے. سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا، تو کتنا اچھا انجام ہے آخرت کے گھر کا. یاد رکھیے دین کی ہر بات پر عمل کے لیے، استقامت کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، چاہے انفرادی عبادت ہو یا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو. تو ان کے لیے صرف سلام نہیں ہوگا بلکہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اور جنت میں سلامتی کی ندائیں سننے کے لیے آج ہمیں تیاری کرنی ہے. اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے میسنجر ہیں نا، تو بادشاہ کی طرف سے جب اس کا خاص میسنجر آپ کے لیے کوئی پیغام لائے، سلام لائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا. تو جنتیوں کو یہ چیز بھی بڑی خوشی دے گی. اچھا پھر اللہ کی طرف سے سلام، فرشتے حاضر ہو، فرشتے دیکھ سکیں گے نا وہاں، پھر حاضر ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، کیا حالت ہوگی. پھر فرشتے آ گئے صبح شام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. بندوں میں سے کوئی ہمیں سلام بھیج دے نا جس کی ہم تھوڑی عزت کرتے ہوں، اس کو اہمیت دیتے ہوں، کیونکہ تو اس نے میرا نام لیا، مجھے سلام بھیجا. کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سلام آئے گا؟ لیکن یہ اس کا بدلہ ہے جو صبر کیا. اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اب اس کے اپوزٹ کوالٹیز آ رہی ہیں. اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے آخرت میں برا گھر ہے. تو جنتیوں کے ساتھ جہنمیوں کا بھی تذکرہ ہو گیا. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، دنیا ملنے پر پھول گئے. حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بس ایک حقیر متاع ہے، بہت چھوٹی ہے، اپنے ٹائم کے اعتبار سے بھی چھوٹی ہے اور اس کے اندر جو ملتا ہے وہ بھی بہت تھوڑا ہے. اور یہاں ایک بڑی حقیقت بتائی گئی، رزق دینا اور تنگ کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ جب رزق کی تنگی آئے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کہیں کوئی پرابلم آ جائے مانگ کے تو دیکھیں. اللہ چاہتا ہی ہے نا کہ میرے پاس آؤ، مانگو. اور ہم بیٹھ کے صرف شکوے کرتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا
بہت حقیر ہے، جیسے سمندر میں انگلی ڈبو کے دیکھے کتنا پانی ساتھ آیا.